آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سردیوں کے اندر پانی کو گرم کر کے نہایا جاتا ہے۔ اب شاور چونکہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تقریباً، لیکن گیزر کسی کسی گھر میں موجود ہوتا ہے۔ تو جس گھر میں گیزر موجود نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں وہ پانی کسی برتن میں ڈال کے اسے گرم کرتے ہیں۔ گرم کرنے کے بعد اسے کسی بالٹی میں ڈالتے ہیں، پھر اس میں ٹھنڈا پانی مکس کر کے جتنی اس کا دل چاہ رہا ہو اس قدر اسے گرم رکھ کے نہاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نہانے کے اندر جب ہم نہا رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جسم سے کچھ قطرات جسم سے جدا ہو کے بالٹی وغیرہ میں یا ٹب وغیرہ میں گر جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی ناقابل استعمال ہو چکا ہے، اب اس سے غسل وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ تو شریعت اسلامی اس حوالے سے کیا فرماتی ہے؟ یاد رکھیے، اس بات کو امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر، اور صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خلیل ملت حضرت مفتی خلیل احمد برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنی بہشتی زیور کے اندر اس بات کو لکھا کہ جب مستعمل اور غیر مستعمل پانی جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں اعتبار غالب کا ہوگا۔ اب چونکہ جو ٹب کے اندر پانی جس سے ہم نہا رہے ہیں وہ ابھی غیر مستعمل ہے، ابھی استعمال نہیں ہوا، اور جو ہمارے جسم پہ پڑ چکا ہے وہ پانی جب ہمارے جسم سے جدا ہوگا تو وہ مستعمل ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ پانی چونکہ بہت قلیل ہے اور قطرے ہیں جو بالٹی میں گر رہا ہے، اور جو بالٹی والا پانی ہے وہ قابل استعمال ہے ابھی، تو ایسی صورت میں یہ جو قابل استعمال ہو چکا پانی، اس کے چند قطرات اگر پانی اس ٹب کے اندر گر بھی جاتے ہیں تو اس کے اندر وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس کو استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی غالب، ابھی بھی جو اکثریت ہے وہ اسی پانی کی ہے جو ابھی استعمال نہیں ہوا، جو ابھی ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کچھ قطرات جسم سے جدا ہو کے اس بالٹی میں گر بھی جاتے ہیں تو وہ پانی پھر بھی قابل استعمال رہے گا، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔